بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خصوصی گفتگو دیکھنے، سننے اور مجھے چاہنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا شو لے کر آ رہا ہوں جو آپ کے لیے دیکھنے سننے کے بعد ضرور ایک عبرت اور سبق آموز ضرور ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھنے والے، کانوں سے سننے والے بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن مزہ تو اس چیز کا ہے کہ آنکھوں سے محروم ایک شخص آنکھوں سے محروم بچوں اور بچیوں کو پڑھانے، لکھانے اور ان کو اخلاقیات کی تربیت دینے کے لیے روز اول سے کوشاں ہے۔ گزشتہ کچھ روز قبل تمغہ امتیاز حاصل کیا، میرپور آزاد کشمیر کے لیے قابل فخر سپوت بنے۔ کن کن مراحل، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری مراد پروفیسر الیاس صاحب مجھے آج شو میں جوائن کریں گے۔ عقاب اسکول فار دی بلائنڈ میں میں موجود ہوں، یہاں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ پروفیسر الیاس صاحب سے گفتگو کروں گا کہ عقاب اسکول بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، عقاب اسکول بنانے کے مقاصد کیا تھے، اور خود بھی آنکھوں سے محروم ہونے کے باوجود ایسی کون سی دل میں جذبہ موجود تھا کہ مجھ جیسے جتنے بھی چھوٹے بچے یا بچیاں آنکھوں سے محروم ہیں ان کو پڑھاؤں، لکھاؤں اور بڑا ہو کر کے اپنی طرح کا ایک کامیاب انسان بناؤں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلا سوال تمغہ امتیاز سے شروع کرتا ہوں۔ کچھ روز قبل تمغہ امتیاز سے نواز دیا گیا آپ کو۔ کن کن مشکلات، کن کن مراحل سے گزر کر آپ تمغہ امتیاز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ جو آپ نے تمہیدی گفتگو کی ہے یہ یقیناً میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں آج کل یہ اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں کہ لاہور کا سفر 4 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن اس دفعہ جو میں نے لاہور کا سفر کیا تھا تمغہ امتیاز کے حصول کے لیے، اس کے لیے مجھے 50 سال درکار تھے۔ 50 سال کے اوپر محیط یہ سفر تھا، جس کا انجام بخیر اس طرح ہوا کہ مجھے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ کبھی بھی کسی دنیاوی منفعت یا ستائش کے لیے نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ رضا الہی کے حصول کے لیے کرتا تھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ رضا الہی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب جو ہے حکومت پاکستان نے بھی اس خاکسار کی جو خدمات ہیں اس کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے مجھے نوازا ہے۔ اس کے پیچھے بڑی لمبی داستان ہے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ only the wearer knows where the shoe pinches، کہ جوتے کی تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بصارت سے محروم تھا پیدائشی طور پر، اور مجھے پتہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاشرتی رویے کیا ہوتے ہیں، بصارت سے محروم لوگوں کی تکالیف کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ تو چنانچہ میں عزم بالجزم کے ساتھ جو ہے وہ اٹھا۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش کیا، پھر ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا، پھر ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا۔ 3 ایم اے کرنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا، اور بطور لیکچرر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دینے لگا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں گریڈ 19 میں، اور جو آنکھوں والے بچے ہیں ایم اے کے اور بی ایس کے، ان کو جو ہے وہ علم کے نور سے آراستہ و پیراستہ کر رہا ہوں۔ لیکن میری جو پہچان ہے وہ یقیناً عقاب اسکول ہے۔ وہ بصارت سے محروم بچے ہیں، اور بصارت سے محروم بچے بھی، بصارت سے محروم بڑے بھی، جن کی میں چاہتا یہ تھا کہ ان کی آنکھیں بن سکوں۔ تو چنانچہ پہلے ہم نے تنظیم شروع کی عقاب کے نام سے، آزاد کشمیر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ۔
اور اس کے 3 بنیادی مقاصد تھے: تعلیم، شناخت اور روزگار۔ تعلیم، شناخت اور روزگار کے اہداف ہم نے رکھے اور اس کے حصول کے لیے ہم سرگرداں ہو گئے۔ ہم معاشرے کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو بصارت سے محروم لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور اگر ان کو ان کی صلاحیتوں کے ساتھ قبول کیا جائے تو یقیناً یہ معاشرے کے بڑے کارآمد لوگ بن سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا اور عقاب اسکول کی بنیاد 1 مارچ 2000 میں رکھی گئی۔ اور ٹھیک ہے سر، آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ عقاب اسکول کی بنیاد 1 مارچ کو رکھی گئی، اس طرف بھی میں آؤں گا۔ آپ نے بھی کہا کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک ڈگری کے بعد دوسری کی اور دوسری کے بعد تیسری کر ڈالی، اس کے بعد پبلک سروس کمیشن کو بھی پاس کیا، ان بچوں کو جا کر پڑھایا جو بصارت رکھتے تھے، اپنی محرومی کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے جب آنکھوں والوں کو پڑھانے جاتے تھے تو کیا دل میں کیا محسوس کرتے تھے یا کیا فرق محسوس کرتے تھے آپ؟ دیکھیں، میری کلاس جو ہے وہ صبح 9 بجے ہوتی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں 8:45 بجے کالج میں موجود ہوتا ہوں، اور 9 بجے ایگزیکٹ جب بیل ہوتی ہے تو میں ڈائس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنی جو آنکھوں والے طلباء و طالبات ہیں MA کے، انہیں پڑھانا شروع کرتا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں، خوش ہوں کہ میں جو ہے وہ آنکھوں والوں کا بھی استاد ہوں، اور یہ اللہ کی عطا اور اللہ کا کرم ہے۔ آنکھوں والوں نے مجھے بڑا اچھا رسپانس دیا۔ میری کلاس کے اندر بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ویل آرگنائزڈ کلاس ہوتی ہے۔ میری کلاس کے اندر کبھی کسی بچے نے پراکسی نہیں لگائی، ورنہ آپ اگر خود کالج میں پڑھے ہوں گے یقیناً تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کالج کے اندر بچے جو ہیں وہ دوسرے کی حاضری بول دیں گے، پراکسیز لگائیں گے، بعض اوقات جو ہے وہ ڈسپلن کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میری کلاس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں پڑھاتا بھی ہوں، میرا رزلٹ جو ہے ہمیشہ 90% سے زیادہ آتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ مجھے بطور استاد نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ بہت اچھا جو ہے وہ رسپانس دیتے ہیں۔ تو یقیناً میرا یہ تجربہ بہت اچھا ہے، بہت خوشگوار ہے، اور میں بڑا مطمئن ہوں۔ آپ مطمئن ہیں؟ عقاب اسکول کا آپ نے کہا کہ عقاب اسکول بنانے کے 3 مقاصد سے: علم، شناخت اور روزگار۔ ابھی آپ کے عقاب اسکول میں آپ کے زیر تعلیم یا زیر کفالت کتنے بچے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے زیر کفالت بچوں کی جو تعداد ہے وہ 150 ہے، اور زیر تعلیم عقاب اسکول کے اندر جو بچے ہیں وہ 120 کے لگ بھگ ہیں۔ زیر کفالت زیادہ اس لیے ہیں کہ جو بچے یہاں سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جو مثلاً دوسرے کالجز میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں اس وقت 25 سے 30 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے الگ ہاسٹل ہے، ان کی رہائش ہمارے ذمے ہے، ان کا کھانا پینا، پک اینڈ ڈراپ، کالج کے ڈیوز، کالج کی یونیفارم، کتابیں، یہ سب ہم خود جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں۔ تو باقی جو عقاب اسکول کے اندر بچے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی یہ ساری سہولیات ہیں، کھانا پینا، رہائش، لوکل بچوں کے لیے پک اینڈ ڈراپ، اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، عیدین کے اوپر ہم انہیں کپڑے جوتے بھی لے کے دیتے ہیں، اور ان کے ٹرپس ہوتے ہیں، ان کو پارکس میں بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عقاب ہی مینیج کرتا ہے۔ آپ کی عقاب اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ پہلے ادھر F3 F4 میں ہوا کرتی تھی، اب آپ نے ایک اتنا بڑا کمپلیکس بنا ڈالا۔ کون سا جذبہ یا کون سی خدمت انسانیت کو فروغ دینے کے لیے آپ کوشاں ہیں، دن بدن محنت کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ میں ان بچوں کو پڑھاؤں جو بصارت سے محروم ہیں؟ کون سا جذبہ ہے؟ دیکھیے، پہلے جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری جو بلڈنگ تھی وہ تعلیمی بورڈ کے ساتھ تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اسکول نمبر 2 کے سامنے ایک فلیٹ کرائے پہ لے رکھا تھا، پھر ہم نے ایک بڑی بلڈنگ جو بورڈ کے ساتھ تھی اس کو کرائے پہ لیا۔ پھر جو ہے میری یہ خواہش تھی کہ ہم ایک مکمل کمپلیکس بنائیں جس کے اندر اسکول ہو، جس کے اندر ہاسٹل ہو، پلے گراؤنڈ ہو، مسجد ہو۔ تو ہمیں یہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ لینڈ دی تھی جو کہ ایک ریجیکٹڈ لینڈ تھی، اس کے آگے اس میں بہت زیادہ کھائیاں تھی، ڈپریشن تھی، اور زمین ہموار نہیں تھی۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو
مکہ ہے اس کو کہا تھا وادی غیر ذی زرع، قرآن کے اندر آتا ہے وادی غیر ذی زرع، کہ وہ وادی جہاں پہ کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، وہ وادی جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہو سکتی تھی، وہ وادی جس کے اندر سنگلاخ چٹانیں تھیں، یہ سارا کچھ یہاں بھی تھا۔ لیکن اللہ نے کیونکہ یہ کام ہم سے لینا تھا، کیونکہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ جب چاہے جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہم سے کام لے رہا ہے۔ جو جذبہ ہے وہ جذبہ یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، نیک کام کرو۔ اور نیک کام کیا ہیں؟ نیک کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً نیک کام یہ ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں ہم اس کی آنکھیں بن جائیں۔ نیک کام یہ ہے کہ جس کی زبان نہیں ہے ہم اس کی زبان بن جائیں۔ نیک کام یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے ہم اس کے ہاتھ بن جائیں۔ تو یقیناً اس کے پیچھے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا جذبہ کار فرما تھا۔ ٹھیک ہے، عقاب اسکول پہلے ایک فلیٹ میں تھا، فلیٹ سے بڑی بلڈنگ میں آیا، بلڈنگ سے ایک بڑے کمپلیکس میں منتقل ہو گیا۔ آپ نے بہترین ایک کمپلیکس بنایا، آپ کی اچھی کوشش تھی۔ آگے فیوچر میں کیا پلاننگ ہے کہ اس کمپلیکس کے بعد مزید عقاب اسکول کو کتنا وسیع کریں گے؟ دیکھیے، ہم تعلیم کے میدان میں تو بہت اچھا ہم جا رہے ہیں، لیکن سچی بات ہے، میں آپ دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ میری اس بات کو ہائی لائٹ کریں کہ شناخت الحمدللہ ہم دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تعلیم ہم دینے میں بچوں کو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن ہم روزگار نہیں دے سکے۔ روزگار دینا دراصل حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ حکومت میں 2% کوٹا ہمارا رکھا ہوا ہے، لیکن صد افسوس کہ اس کوٹے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ میری یہ خواہش ہے کہ اب ہم یہ کام کریں کہ جو بچے یہاں سے فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں ان کے روزگار کے لیے کچھ کریں، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرا تو جذبہ یہ تھا، کوشش یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ میرے یہ جو بے بسر بچے ہیں یہ بھیک مانگنے والے نہ بنے بلکہ بھیک دینے والے بنے، اور بھیک دینے والے اسی صورت میں بنتے کہ ان کو روزگار دیا جاتا۔ ان کو روزگار نہیں دیا جا رہا، اور روزگار اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے اپنے بچے معذور نہیں ہیں۔ اگر ان کے اپنے بچے معذور ہوتے تو یقیناً ہمیں نہ کمپلیکس بنانے کی ضرورت پڑتی، نہ نگر اور ڈگر لوگوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی، نہ ہمیں روزگار کی اپیل کرنا پڑتی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم کمپلیکس بنا چکے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو بصارت سے محروم بچے ہیں ان کے روزگار کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہو جائیں، کوشاں ہوں، تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ دوسرے کے دستے نگر نہ بنے، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ آخری سوال کر رہا ہوں سر آپ سے، ہر انسان کی ہم آنکھوں والے ہیں، الحمدللہ ہماری بھی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، آپ بصارت سے محروم ہیں، اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کی کوئی ایسی خواہش جس کو ابھی پورا کرنا باقی ہو؟ دیکھیے، انسان کی خواہشات تو لامحدود ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اور آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں ان چند محدود لوگوں میں سے ہوں کہ جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ مطمئن ہیں، اس لیے کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا اپنی زندگی میں اس کو پورا کر لیا ہے۔ میں نے جو خواہش کی تھی اپنی زندگی میں اس کی تکمیل دیکھ لی ہے۔ میں نے اچھی جاب کی خواہش کی تھی، اللہ نے میری وہ جاب پوری کی۔ میری اپنی ذات مکمل ہے، گھر ہے، بیوی، بچے، گاڑی، گھر، ہر چیز ہے۔ کچھ جاننے والے بھی موجود ہیں، حکومت نے تمغہ امتیاز دے دیا ہے۔ اب میری یہ خواہش ہے کہ میری اس دھرتی کا کوئی بھی نابینا بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ وہ بھیک دینے والا نظر آئے۔ اس حوالے سے مجھے حکومت کی، معاشرے کی، آپ سارے دوستوں کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آئیے اور ہم ایک کولیکٹیو ایفرٹ کریں کہ میرے اس خطے کے نابینا جو ہیں وہ بھیک مانگنے سے بچ سکیں۔ بالکل جی، پراؤڈ آف نیشن، سن آف سوئل پروفیسر الیاس میرے ساتھ موجود تھے۔ کچھ روز قبل تمغہ امتیاز حاصل کیا۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے کے بعد ان کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے عقاب اسکول بنانے کے میرے محض 3 مقصد تھے: علم، پہچان، شناخت اور تیسرا روزگار۔ علم اور شناخت مہیا کرنے میں، فراہم کرنے میں میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہوں۔ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر اور ارباب اختیار سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے لوگ جو نابینا ہیں، ہمارے بچے جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ان کے روزگار کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے تاکہ وہ بھیک مانگنے والے نہیں، بھیک دینے والے بن جائیں۔ حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور ارباب اختیار سے میں ذاتی حیثیت میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ آنکھوں والے کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی بھی محنت ہے، لیکن دراصل محنت یہ ہے جو بصارت سے محروم ہونے کے باوجود اپنی معذوری کو آر نہ لاتے ہوئے دنیا کا ہر کام کرنے پر کوشاں ہیں، ان کا بازو بنے، ان کے جو لوازمات، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کو اولین ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک میرا، آپ کا اور تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ